بدل گیا، میری صبحیں بدل گئی، میری راتیں بدل گئی، میرے دن بدل گئے، میری شامیں بدل گئی۔ نبی کی امی وہ وہ کیسے فرماتی ہے کہ میں جب پتھروں کے پاس سے گزرتی وہ بھی کہتے نبی کی امی سلام ہوئے، میں جانوروں کے قریب سے گزرتی وہ بھی کہتے نبی کی ماں جی سلام ہو جائے۔ میں سوتی ہر مہینے کوئی نہ کوئی نبی میری خواب میں آتا، آ کر مجھے کہتا انک قد حملت بسید الناس، انک قد حملت برحمت للعالمین، انک قد حملت باشرف الانبیاء والمرسلین، انک قد حملت، انک قد حملت، انک قد حملت بسید الناس۔ آمنہ تمہیں مبارک ہو کہ تم نبیوں کے سلطان کی ماں بننے والی ہے، آمنہ تجھے مبارک ہو کہ تو رحمت للعالمین کی ماں بننے والی ہے، آمنہ تجھے مبارک ہو کہ تو کل کائنات کے انسانوں کے سلطان کی ماں بننے والی ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں لوگو اے میرے وہ دن کچھ یوں گزرے کہ ہر ماں کے دن ولادت کے جب قریب آتے ہیں اس کی پریشانیاں بڑھتی ہیں، خوشیاں گھٹتی ہیں، میرا معاملہ الٹ تھا، میری خوشیاں بڑھ رہی تھی، میری پریشانیوں میں کمی آ رہی تھی۔ سیدہ فرماتی ہیں بس پھر یوں ہوا وہ دن آ گیا، 12ویں رات سحری کا وقت ہے، لیلۃ المیلاد کی بات کرنے لگا ہوں، اور یہ لیلۃ المیلاد ولادت والی رات وہ رات ہے کہ شاہ الحمد سے دہلوی فرماتے ہیں کہ یہ رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے، یہ رات لیلۃ القدر سے بھی افضل ہے، کیونکہ لیلۃ القدر میں قرآن کی آیتیں آئیں، لیلۃ المیلاد میں صاحب قرآن آیا۔ میرے نبی کی ماں جی فرماتی ہے کہ بس پھر میں نے دیکھا کہ میں نے اچانک دیکھا دو چیزیں مجھے فکر میں ڈالی ہوئی تھی، نمبر ایک کہ میرے گھر میں چراغ نہیں تھا کہ جس کی روشنی مل سکے، نمبر دو کوئی ایسی خاتون نہیں تھی جو ایسے حالت میں مدد کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ یہ دو چیزیں مجھے متفکر کیے ہوئے تھی، لیکن میں نے کیا دیکھا کہ رات کا پچھلا پہر ہوا، اچانک میرے گھر میں روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ میں نے اس روشنی میں دیکھا لمبے لمبے قدوں والی عورتیں اندر داخل ہوئیں، میرے گھر کی دیواریں پھٹنے لگی، لمبے قدوں والی عورتیں اندر آئیں، میں حیران رہ گئی آنے والی ہو کون ہو؟ ایک کہنے لگی آمنہ میں حوا ہوں، دوسری کہنے لگی میں مریم، تیسری کہنے لگی میں ہاجرہ، آنے والی ہو کیوں آئی ہو؟ جواب دیا آمنہ تجھے مبارک دینے کہ تو نبیوں کے امام کی ماں بننے والی ہے۔ سیدہ فرماتی ہیں پھر میں نے دیکھا جب عجب پرندے میرے کمرے میں داخل ہوئے، چونچوں نے موتی پکڑے ہوئے، لا کر میرے بستر پہ موتیوں کو بکھیرا، عجب پرندے آ رہے ہیں، پھڑ پھڑا رہے ہیں، عجب قسم کی خوشبوئیں آنے لگ گئیں، عجیب ہوائیں چلنے لگ گئیں، اتنے میں نے دیکھا کہ ایک حسین و محجوبی خاتون پر میری نظر پڑی، اور تو کون ہے؟ تجھ جیسی سونی عورت تو میں نے زندگی میں کبھی دیکھی ہی نہیں ہے۔ جواب دیا آمنہ میں اس دنیا کی عورت نہیں ہوں، میں تو جنت کی حوروں کی ملکہ ہوں، رب نے مجھے اپنے یار کے استقبال کے لیے اور آپ کی خدمت کے لیے جنتوں سے روانہ فرمایا ہے۔ میرے نبی کی ماں جی فرماتی ہیں کہ بس پھر تھوڑی دیر گزری کہ میں نے کیا دیکھا، خرج منی نور، میرے جسم سے نور نکلا، ایسا نور اکالی قصور الشام جس نے ملک شام کے محل بھی روشن کر دیے۔ سیدہ فرماتی ہیں ہر ماں کی طرح میں نے بھی مڑ کے دیکھا کہ کیسا لال آیا ہے، کیسا بیٹا آیا ہے،
सुरमा लगा हुआ, आंखों में सुरमा लगा हुआ है, बालों को गोया तेल लगा हुआ है, मसरूरन नाम कटे हुए हैं, मगसूरन गुसल दिए हुए हैं, मुअत्तरन खुशबू लगे हुए हैं, मुतहरन पाक साफ है, काना साजिदा। उधर मोहम्मद आए, मैंने क्या देखा, आते ही सर सजदे में डाला हुआ है। मेरे कानों में आवाजें आई, अल्लाह की तस्बीह पड़ी, फिर दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा रब्बी हबली उम्मती उम्मती, ओ मौला मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी उम्मत मेरी। उधर मेरे नबी ने सर सजदे में रखा है। मेरे नबी के दादा फरमाते हैं कि मैं काबे का तवाफ कर रहा था, अचानक मैंने देखा कि काबा गिर गया है, फिर काबा दोबारा बहाल हो गया, सीधा खड़ा हो गया। मैंने गौर किया, मेरी हवेली की जानिब गिरा था, मुझे महसूस हुआ कि मेरी हवेली में कुछ अजब हो रहा है। मैं दौड़ा दौड़ा हवेली की तरफ आया, रास्ते में क्या देखता हूँ, अजब अजब मखलूक जा रही है, मेरे हवेली के दरवाजे से अंदर हो रही है। मैं दौड़े दौड़े दरवाजे पे पहुंचा, हसीन सूरत वाला एक चौकीदार नजर आया, दरमान नजर आया। उसने मुझे रोक लिया, रुक जाओ, अंदर नहीं जा सकते। मैं पूछता हूँ कि मैं घर का मालिक, मुझे कौन हो तुम रोकने वाले? जवाब दिया, मालिक तो घर के तुम हो, पर जो तुम्हारे घर में आया है वो रब का यार है, रब का हबीब है। अल्लाह ने आसमानी मखलूक को उनके इस्तकबाल और दीदार के लिए भेजा है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि मेरे दिल में आया कि मैं जाऊं, दरवाजे पीटूं, लोगों को निकालूं, उन्हें बताऊं, देखो देखो मेरे घर में कौन आया है, देखो देखो मेरे घर में किसकी आमद हुई है। फरमाते हैं उधर में बाहर निकला, मेरी जुबान बोलने से गंग गई, खामोश हो गए। किसी ने इस पे नुक्ता मारा, कहने लगा तको अब्दुल मुत्तलिब की जुबान ही रब ने बंद कर छड़ी कि मिलाद नहीं सुनाना। मैं क्या बिल्कुल अल्लाह ने बंद कर छड़ी। अब्दुल मुत्तलिब किसको सुनावन लगे हो? ये ते सारे मुशरिक बैठे हुए ने, मिलाद मुशरिकां नूं नहीं सुनाना, मिलाद दे आशिकां नूं सुनाया जाता है। उसकी वजह यह है कि जिस जिक्र और रसूल के चर्चे होने लगे हैं, उसकी शाने न बे अकल समझ सकते हैं, न बेईमान समझ सकते हैं। तो मेरा नबी सरापा से करवा गया, मेरे नबी का बाल बाल मजबूत, मेरे नबी का पसीना मजबूत। मैं गल पकावना और ऐसी गल करने लगा कि सारे बंदे बाल खोल के सुनो। किसी की बातें प्यारी हैं कि और, किसी का नस्ल प्यारा है और। इंसान के जिस्म से निकलने वाली सबसे काबिल किज़्र और नफरत चीज क्या होती है? बोलो बराबर। इससे पहले पसीना। बड़ा ही मेरा वो चंगो में तो मैं सुनेरे कर गए पसीना क्या कर रहे हैं। मेरे नबी के पसीने को रब ने ऐसा बना दिया था कि उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपके पास एक बुढ़िया आई लगी, गरीब है, बेटी को रुखसत करने। अरब का माहौल और रिवाज है कि अच्छी खुशबू लगा के दुल्हन न जाए, इज्जत नहीं होती।
کوئی تگڑی سی خوشبو ہے، حضور کو خوشبو پسند ہوتی تھی، گھر میں خوشبو ہے تو تھوڑی دیر میں بیٹی کو لگا کے بیٹی. سیدہ نے فرمایا رک جا پہلے بوتل لے کے آ، میں تجھے کچھ دیتی ہوں. اندر گئی، اندر سے جا کر ایک بوتل نکالی، اس بوتل میں میری نبی کا پسینہ جمع ہوا، اس کے چند قطرے اس بوتل میں ٹپکا کے دیے، پر میں لے جائیے رسول اللہ کا پسینہ ہے. یہ بڑھیا لے کے گئی، جا کر ادھر توجہ اپنی دلہن بیٹی کے جسم پہ اس پسینے کو ملا. دلہن گئی اپنے سسرال، وہیں پہ رہی. کچھ وقت گزرا، اس کی بیٹی پیدا ہوئی، بیٹی ہو گئی جوان. توجہ ہے سارے، بیٹی ہو گئی جوان، سہیلیوں کے ساتھ گھومتی پھرتی. سہیلیاں تھی بڑی امیر کبیر، کہنے لگی نہیں پلیے روز تیری خوشبو کا مقابلہ کرنے کے لیے اعلیٰ سے اعلیٰ خوشبو میں لگا کے آتی، سمجھ نہیں آتی تیری خوشبو ہمیشہ غالب کیسے آ جاتی ہے. آج راز بتا، خوشبو کا نام بتا، بندہ بتا، دکان بتا، جو اس کا بندہ بتا جو کہ تجھے بیچنے والا دکاندار ہے، کس نے یہ تجھے خوشبو کہاں سے لا کے دی ہے، ہم بھی منگوائیں. کہنے لگی میں نے تو لگائی نہیں. کہا لگائی نہیں تو خوشبو مہکتی کیسے ہے؟ کہنے لگی میری ماں جب دلہن بنی تھی نا تو میری نانی نے نبی کا پسینہ اس کی باڈی کے جس اس پہ لگایا. میری ماں کے بعد میں پیدا ہوئی، میرے جسم کی باڈی کے اس عضو سے وہ خوشبو مہکتی ہے جو تم سو. یہ پسینہ ہے میرے نبی کا. ان